ارسطو سی 384 BC سے 322 BC ایک قدیم یونانی فلسفی اور سائنسدان تھا جو آج بھی سیاست، نفسیات اور اخلاقیات میں سب سے بڑے مفکرین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ جب ارسطو 17 سال کا ہوا تو اس نے افلاطون کی اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ 338 میں اس نے سکندر اعظم کو پڑھانا شروع کیا۔ 335 میں ارسطو نے ایتھنز میں اپنا اسکول لائسیم قائم کیا، جہاں اس نے اپنی باقی زندگی کا بیشتر حصہ مطالعہ، تدریس اور تحریر میں گزارا۔ ان کے کچھ قابل ذکر کاموں میں نکواماشن ایتھکس، پولیٹکس، میٹا فزکس، پوئٹکس اور پرائر انالیٹکس شامل ہیں۔ ابتدائی زندگی، خاندان اور تعلیم۔ ارسطو کی پیدائش تقریباً 384 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ سٹجائرہ میں، یونان کے شمالی ساحل پر ایک چھوٹا سا شہر جو کبھی ایک بندرگاہ ہوا کرتا تھا۔ ارسطو کے والد نیکوماکس مقدونیہ کے بادشاہ ٹو کے درباری معالج تھے۔ اگرچہ نکواماکس کی موت اس وقت ہوئی جب ارسطو صرف ایک چھوٹا لڑکا تھا، لیکن ارسطو اپنی ساری زندگی مقدونیہ کی عدالت سے قریب سے وابستہ اور متاثر رہا۔ اس کی ماں فاسٹیس کے بارے میں بہت کم معلوم ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی موت ارسطو کے جوان ہونے پر ہوئی تھی۔ ارسطو کے والد کے انتقال کے بعد جس کی شادی ارسطو کی بڑی بہن سے ہوئی تھی، عمر کے ہونے تک ارسطو کا سرپرست بن گیا۔ جب ارسطو 17 سال کا ہوا تو پراکسینس نے اسے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ایتھنز بھیجا۔ اس وقت ایتھنز کو کائنات کا علمی مرکز سمجھا جاتا تھا۔ ایتھنز میں ارسطو نے افلاطون کی اکیڈمی میں داخلہ لیا، یونان کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ اور ایک مثالی عالم ثابت ہوا۔ ارسطو نے 2 دہائیوں تک یونانی فلسفی افلاطون، جو خود سقراط کا طالب علم تھا، اور اس کی اکیڈمی کے ساتھ رشتہ برقرار رکھا۔ افلاطون کا انتقال 347 قبل مسیح میں ہوا۔ چونکہ ارسطو نے افلاطون کے کچھ فلسفیانہ مقالوں سے اختلاف کیا تھا، ارسطو کو اکیڈمی کے ڈائریکٹر کا عہدہ وراثت میں نہیں ملا، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے سوچا تھا۔ افلاطون کے مرنے کے بعد، ارسطو کے دوست ہرمیاس، جو میسیا میں اور ایسوس کے بادشاہ تھے، نے ارسطو کو عدالت میں مدعو کیا۔ ارسطو کی کتابیں۔ ارسطو نے ایک اندازے کے مطابق 200 تصانیف لکھیں، جن میں سے زیادہ تر تحریروں اور مخطوطات کی شکل میں استدلال، بیان بازی، سیاست، اخلاقیات، سائنس اور نفسیات سے متعلق ہے۔ ان میں مکالمے، سائنسی مشاہدات کے ریکارڈ اور منظم کام ہوتے ہیں۔ مبینہ طور پر اس کے طالب علم تھیوفراسٹس نے ارسطو کی تحریروں کی دیکھ بھال کی اور بعد میں انہیں اپنے طالب علم نیلیوس کے پاس پہنچا دیا، جس نے انہیں نمی سے بچانے کے لیے ایک والٹ میں محفوظ کر رکھا تھا یہاں تک کہ انہیں روم لے جایا گیا اور وہاں کے اسکالرز نے استعمال کیا۔ ارسطو کے اندازے کے مطابق 200 کاموں میں سے صرف 31 ابھی تک گردش میں ہیں۔ لائسیم میں ارسطو کے وقت کی سب سے زیادہ تاریخ۔ فلسفہ پر ارسطو کے کام نے نشت ثانیہ کے تمام راستے قدیم زمانے کے خیالات کو متاثر کیا۔ ارسطو کے فلسفے کا ایک بنیادی مرکز منطق کا اس کا منظم تصور تھا۔ ارسطو کا مقصد استدلال کے ایک عالمگیر عمل کے ساتھ آنا تھا جس سے انسان حقیقت کے بارے میں ہر قابل فہم چیز کو سیکھ سکے۔ ابتدائی عمل میں اشیاء کو ان کی خصوصیات، وجود کی حالتوں اور اعمال کی بنیاد پر بیان کرنا شامل تھا۔ اپنے فلسفیانہ مقالوں میں، ارسطو نے اس بات پر بھی بحث کی کہ انسان اگلا کس طرح کٹوتی اور تخمینہ کے ذریعے اشیاء کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک، کٹوتی ایک معقول دلیل تھی جس میں جب کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں تو ان کے ایسا ہونے کی وجہ سے کوئی اور چیز ضرورت سے باہر ہوتی ہے۔ اس کا نظریہ تخفیف اس کی بنیاد ہے جسے فلسفی اب ایک سلاجزم کہتے ہیں، ایک منطقی دلیل جہاں کسی خاص شکل کے 2 یا زیادہ دیگر احاطوں سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ ارسطو اور حیاتیات۔ اگرچہ ارسطو آج کی تعریفوں کے مطابق تکنیکی طور پر سائنسدان نہیں تھا، لیکن سائنس ان مضامین میں شامل تھی جن پر اس نے لائسیم میں اپنے وقت کے دوران طویل تحقیق کی۔ ارسطو کا خیال تھا کہ علم جسمانی اشیاء کے ساتھ تعامل کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔
اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اشیاء ایک ایسی صلاحیت سے بنی ہیں جس کے بعد حالات اس چیز کے نتائج کا تعین کرنے کے لیے جوڑ توڑ کرتے ہیں۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ انسانی تشریحات اور ذاتی وابستگیوں نے ان چیزوں کے بارے میں ہماری سمجھ میں ایک کردار ادا کیا۔ بیوی اور بچے۔ میسیا میں اپنے 3 سالہ قیام کے دوران ارسطو نے اپنی پہلی بیوی پیتھیس بادشاہ ہرمیاس کی بھانجی سے ملاقات کی اور اس سے شادی کی۔ ایک ساتھ جوڑے کی ایک بیٹی تھی پیتھیس، جس کا نام اس کی ماں کے نام پر رکھا گیا تھا۔ 335 قبل مسیح میں اسی سال جب ارسطو نے لائسیم کھولا، اس کی بیوی پیتھیس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد ارسطو نے ہرپیلیس نامی ایک عورت کے ساتھ رومانس شروع کر دیا، جس کا تعلق اس کے آبائی شہر سجائرہ سے تھا۔ کچھ مورخین کے مطابق ہرپیلیس ارسطو کا غلام ہو سکتا ہے جسے مقدونیہ کی عدالت نے عطا کیا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ آخر کار اس نے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی۔ قط نظر یہ معلوم ہے کہ ہیرپیلیس نے ارسطو کے بچوں کو جنم دیا، جس میں ارسطو کے والد کے بعد نیکوماکس نام کا ایک بیٹا بھی شامل ہے۔ پڑھانا۔ 338 قبل مسیح میں ارسطو کنگ فلپ دوم کے بیٹے، اس وقت کے 13 سالہ سکندر اعظم کو ٹیوشن دینا شروع کرنے کے لیے اپنے گھر مقدونیہ گیا۔ فلپ اور الیگزینڈر دونوں نے ارسطو کو بہت عزت دی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ مقدونیہ کی عدالت دل کھول کر اسے اس کے کام کا معاوضہ دے۔ 335 قبل مسیح میں جب سکندر نے اپنے والد کی جانشینی اختیار کی اور ایتھنز کو فتح کیا، ارسطو شہر واپس چلا گیا۔ ایتھنز میں افلاطون کی اکیڈمی، جو اب کے ذریعے چلائی جاتی ہے، اب بھی یونانی فکر پر سب سے زیادہ اثر رکھتی تھی۔ الیگزینڈر کی اجازت سے ارسطو نے ایتھنز میں اپنا اسکول شروع کیا، جسے لائسیم کہا جاتا ہے۔ چلتے پھرتے ارسطو نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ایک استاد، محقق اور مصنف کی حیثیت سے ایتھنز کے لائسیم میں اپنے سابق طالب علم سکندر اعظم کی موت تک صرف کیا۔ موت 322 قبل مسیح میں جب وہ چارلس کی طرف بھاگنے کے 1 سال بعد ہی بیرا روی کے الزامات کے تحت مقدمے سے بچنے کے لیے بھاگ گیا، ارسطو ہضم کے اعضا کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور مر گیا۔